Ask Mufti Tariq Masood. قضا نمازوں کی تلافی کا شارٹ کٹ راستہ. جس شخص کی نمازیں قضا ہوں اور معلوم نہیں کہ کتنی ہیں تو وہ ہر رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعتیں پڑھے. اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ سورت پڑھے تو اس کی 700 سال کی نمازوں کا بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ محمد ندیم کراچی سے. یہ بات 100% سے بھی زیادہ غلط ہے. قضا نمازوں کی تلافی نماز قضا کیے بغیر ہو نہیں سکتی. جتنی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی آپ کو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا شب قدر حرم کے حساب سے ہوگی؟ اب تو ہو گئی شب قدر. لیلۃ القدر میں پاکستان کی طاق راتوں کا اعتبار ہے یا حرم کی؟ بعض علماء سے سنا ہے کہ حرم کی راتوں کا اعتبار کیا جائے گا. ارسلان راولپنڈی سے. اب تو عید بھی گزر گئی، رمضان بھی گزر گیا، لیکن ارسلان بھائی آپ کا سوال بہت معذرت تھوڑا لیٹ پہنچا میرے پاس. لیکن یہ بات غلط ہے کہ حرم کی راتوں کا اعتبار کیا جائے گا. ہم اپنی راتوں کا اعتبار کریں گے. جب بقرعید ہمارے اپنی حساب سے ہو رہی ہے، ہماری عید اپنے حساب سے ہو رہی ہے، تو ہماری طاق راتیں بھی ہمارے رمضان کے حساب سے ہوں گی. تو صحیح بات یہی ہے. شب قدر میں کیسے عبادت کریں؟ شب قدر کی رات کس طرح گزارنی چاہیے؟ کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ ندیم صاحب کراچی سے. رمضان گزر گیا، عید بھی گزر گئی، شب قدر بھی گزر گئی. بہرحال اگلا سوال بھی شب قدر کے بارے میں اسکپ کر رہا ہوں، پھر اگلے رمضان میں دوبارہ یہ سوال کریں. اگلا سوال پوچھا ہے شمس الرحمان نے انڈیا سے کہ شب قدر میں مخصوص طریقے سے نوافل پڑھنا. تو دیکھیں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. دونوں کو، ندیم صاحب کراچی سے اور شمس الرحمان انڈیا سے، دونوں کو ایک ہی جواب دے رہا ہوں. کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے شب قدر میں. جو نوافل عام طریقے سے پڑھتے ہیں بس اسی طرح سے پڑھا کریں، اور کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا ثابت ہے. ابھی اگلے سال ہی ہو سکتا ہے، اس دفعہ تو رمضان گزر گیا. حفظ شروع کرنے کا طریقہ. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ قرآن مجید حفظ کرنا ہو تو اگر سورہ یوسف پہلے یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. میں قرآن مجید حفظ کرنا چاہتی ہوں تو میں کس پارے یا کس سورت سے حفظ کروں؟ ایسی تو کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلے سورہ یوسف یاد کریں تو باقی بھی یاد ہو جائے گا. آپ کو چاہیے کہ جب آپ قرآن حفظ کر رہی ہیں تو سب سے پہلے 30واں پارہ حفظ کریں، کیونکہ وہ نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ تفسیر کے میرے لیکچر جو مفتی طارق مسعود اسپیچز میرا چینل ہے اس پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، پہلے لیکچر سے لے کے آپ سارے لیکچر سنیں تو آپ کو انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اور عربی گرامر سے کچھ مناسبت ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حفظ کرنا آسان ہو جائے گا. میں نے قرآن بہت تھوڑے عرصے میں حفظ کیا ہے، کیونکہ میں جب قرآن عربی گرامر پڑھ لی تھی، عربی زبان سے واقفیت ہو گئی تھی، تو پھر قرآن سمجھ میں آنے لگا تھا. تو جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو پھر یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو آپ وہ لیکچر بھی اٹینڈ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس کے بعد آپ کے لیے قرآن حفظ کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے 30واں پارہ یاد کریں، پھر 29واں یاد کریں، کیونکہ وہ بھی بہت پڑھا جاتا ہے فجر میں اور عام نمازوں میں. اس کے بعد پھر جو چاہے یاد کریں، بلکہ اس کے بعد پھر مخصوص صورتیں یاد کریں جن کی حدیث میں زیادہ فضیلت ہے. جیسے لوگ سورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں یا سورہ کہف یاد کر لیتے ہیں جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے. تو یہ والی صورتیں پہلے یاد کریں، باقی پھر بعد میں. Ask Mufti Tariq Masood.